السلام علیکم، میں ہوں عقیل الرحمان، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، لیکچر ہے، وہ ہے قبولیت اور عدم قبولیت کی اعتبار سے احادیث کی اقسام۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ تو آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو آج قبولیت اور عدم قبولیت کے اعتبار سے حدیث کی اقسام پڑھیں گے۔ تو اس میں جو ہے سب سے پہلے آپ دو چیزیں ضرور سمجھ لیں جس کے سمجھنے انتہائی ضروری ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے سند اور ایک ہوتا ہے متن۔ اب سند حدیث میں کیا ہے اور متن حدیث میں کیا ہے، سند کی کیا حیثیت ہے اور متن کی کیا حیثیت ہے۔ سند لغت میں کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی کو، کہ سب سے اوپر نیچے سے اوپر کی طرف ایک پہاڑ ہوتا ہے جو نیچے سے اوپر کی طرف، تو یہ جو نیچے سے اوپر کی طرف جو ہوتا ہے ایک یہ پہاڑ کی چوٹی، کہ اس کے اینڈ پہاڑ کی چوٹی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے لڑی، تو سند کہتے ہیں لڑی کو، جیسے تسبیح کی دانے ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک لڑی بنتی ہے، تو اسی طرح ایک لڑی ایک سند کہلاتی ہے۔ جیسے اس طرح ہم کہتے ہیں راویوں کا وہ سلسلہ، وہ لڑی جو متن تک پہنچائے۔ اب جب میں حدیث کی طرف آؤں گا پھر آپ کو یہ بات صحیح سمجھ آئے گی کہ متن کون سا ہے اور حدیث کون سی ہے، سند کون سی ہے۔ تو اس میں دوسری چیز جو ہے متن لغتاً کہتے ہیں مضبوطی کو اور پشت کو، اور شرعاً کہتے ہیں ما انتہا الیہ سند کا وہ سلسلہ جو اینڈ تک پہنچے، اس سے آگے کیا ہوتا ہے، وہ متن ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں حدیث ہے کہ امام بخاری جس میں کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا اور ان کو امام مالک نے بیان کیا اور ان کو ابن شہاب زہری نے، ان کو محمد بن جبیر نے، ان کو ان کے والد جبیر بن مطعم نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورۃ الطور کی تلاوت کرتے سنا۔ اب یہ سارا ہو گیا متن اور سند کے ساتھ۔ اب اس میں جو متن سند ہے وہ امام بخاری سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو سلسلہ ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، میں نے عبداللہ بن یوسف نے سے اور اس نے امام مالک سے، اور یہ جو سلسلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے، یہ پوری کی پوری کہلائے گا سند۔ اب جو نیچے جو بات ہے کہ مغرب کی نماز میں سورۃ طور کی تلاوت کرتے سنا، یہ حدیث ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فعل کرتے ہوئے دیکھا گیا، تو یہ کیا ہے، یہ اس کا متن ہے، اور یہ دوسری کیا ہے، اوپر جو امام بخاری سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ہے سند ہے، نیچے جو ہے وہ متن ہے۔ تو یہ بات سمجھنے، حدیث کی جو قبولیت کے اعتبار سے اقسام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ان باتوں کا سمجھنا انتہائی ضروری تھا۔ تو اب آتے ہیں قبولیت اور عدم قبولیت کے اعتبار سے حدیث کی دو اقسام ہیں۔ اس میں پہلی جو ہے مقبول ہے، یعنی کہ کون سی حدیث کو قبول کیا جائے گا، اور قبولیت کے اعتبار قبول، اور دوسری جو ہے وہ ہے مردود۔ قبولیت جس کو لیا جائے گا، اور مردود کا معنی ہے جس کو رد کیا جائے گا، جس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو ان کی چند شرائطیں ہیں جن کے اندر یہ شرائطیں ہوں گی موجود ہوں گی تو وہ قبولیت کی کیٹیگری میں آئیں گی، اور جن کی اندر یہ شرائط موجود نہیں ہوں گی وہ مردود کی کیٹیگری میں آئیں گی۔ آئیں شرائطوں کو دیکھتے ہیں، جس میں جو ہے سب سے پہلی شرط جو ہے، پہلی وہ ہے سقوط سند۔ سند جس کا میں نے ذکر کر دیا، آپ کو سمجھنے میں اس میں آسانی ہوگی۔ سند یعنی کہ سند سے کوئی راوی غائب نہ ہو، یعنی کہ یہ جو سند ہم نے بیان کیے مقام بخاری اور مطعم بن جبیر تک اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ جو امام بخاری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو لڑی ہے، اس میں سے کوئی ایک بھی جو راوی ہے جس نے دوسرے سے سنا ہے وہ غائب نہ ہو، اور اگر غائب ہوگا تو وہ کس میں آئے گی، مردود کس میں آئی کیٹیگری میں آئے گی۔ تو اگر نہیں غائب، لڑی اس کی ٹھیک ہے، اس کی سند ٹھیک ہے، تو وہ کس میں آئے گی، مقبول کی کیٹیگری میں آئے گی، اس کو مقبول حدیث کہا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ راویوں کا آپس میں اختلافات نہ ہو۔ اختلافات، کوئی راوی خود سے سکہ راوی سے اختلاف نہ کرتا ہو۔ سکہ راوی کا مطلب یہ ہے
کہ ایک دوسرا راوی ہے جس نے یہی حدیث مثال کے طور پر اس نے بیان کی ہے، تو اس نے جو ہے اس راوی کی مخالفت کی ہو کہ دوسرا راوی اس سے زیادہ مضبوط اور زیادہ ثقہ تھا، تو اس نے اس کی اختلاف ہو جس میں راویوں کا، تو اگر اختلاف ہے تو وہ کس میں کیٹیگری میں آئے گی؟ مردود میں۔ اگر اختلاف نہیں ہے تو مقبول کی کیٹیگری میں آئے گی۔ اور تیسرا جو ہے کہ راوی کی وہ ہے تان، کہ راوی کے اوپر تان نہ ہو، کسی قسم کا کوئی ایسی بات نہ ہو کہ یہ راوی جھوٹ بولتا تھا، یہ اکثر یہ جھوٹ بولتا ہے، تو اس طرح کا کوئی تان اس کے اوپر موجود نہ ہو۔ اگر موجود ہوا تو اس کو مردود کی کیٹیگری میں لائیں گے، اگر موجود نہیں ہے تو وہ کس کیٹیگری میں آئے گی؟ مقبول کی کیٹیگری میں۔ تو یہ دو اقسام تھیں، مقبول اور مردود، تو ان کو اس طرح ان میں فرق کیا جاتا ہے مقبول اور مردود کے اندر۔ اور اس کے بعد آگے مقبول کی مزید آگے دو اقسام ہیں، وہ پہلی ہے صحیح اور دوسری ہے حسن۔ اب صحیح حدیث اور حسن حدیث اس کی بھی چند شرائطیں ہیں کہ ان کی جو چند شرائطیں ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا کہ ان میں سے کون سے حسن کی کیٹیگری میں آتی ہیں، کون سی صحیح کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ اس میں پہلی شرط جو ہے سند متصل ہو۔ سند متصل ہو کا مطلب یہ ہے کہ سند کا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا سند کیا ہے۔ اب سند متصل ہو یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ، متصل کہتے ہیں ملی ہوئی کو، کہ ایک کا دوسرے کے ساتھ، دوسرے کا تیسرے کے ساتھ، تیسرے کا چوتھے کے ساتھ، چوتھے کا پانچویں کے ساتھ، اور یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، کوئی درمیان سے راوی غائب نہ ہو، تو سند متصل ہو۔ دوسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ راوی عادل ہوں۔ عدل کا مطلب یہ نہیں قتل کرنے والے، کا مطلب یہ ہے کہ عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں۔ تو یہ اس کی سے یہ مراد ہے کہ ایک تو عاقل جو ہے عاقل ہو، عقل اس کا صحیح ہو، فہم صحیح ہو، سمجھتا صحیح ہو، اور بالغ ہو، تو یہ بھی اس میں شرط ہے، مسلمان ہو کہ غیر مسلم کی روایت کو نہیں لیا جائے گا، اور کامل ضبط ہوں کہ ان کا ضبط جو ہے وہ کامل ہو، یعنی کہ ان کے درمیان میں سے کوئی جو ہے شخص جو ہے وہ غائب نہ ہو۔ تو نمبر 4 پہ شاذ نہ ہو۔ شاذ کے مطلب کہ خود سے دوسرے سے راوی کی اختلاف نہ کرتا ہو، اس سے کہ اس کی مخالفت روایت نہ لائے، کہ دوسرے نے یہ لائی ہے اور اس کی جو روایت ہے وہ جس نے روایت بیان کی ہے وہ ثقہ ہے، تو اس سے زیادہ ثقہ جو راوی ہے اس کی حدیث کی مخالفت نہ کرتا ہو۔ اور نمبر 5 پہ ہے اس میں علت نہ ہو، کہ ایسی حدیث جس کے اندر علت موجود نہ ہو، کہ اس میں سے کوئی راوی غائب ہے، یا راوی جو ہے اس کے اوپر کوئی تان موجود ہے، وہ جھوٹ بولتا تھا، یا اس نے خود سے کوئی اور شخص اس کی سند میں ایڈ کر دیے، کہ اپنی طرف سے ایک نیا نام اس میں جس کو صحابہ کرام جانتے ہی نہیں تھے، جس میں راویوں کو پہچان ہی نہیں تھی، تو وہ اس کو خود سے اس میں ایڈ کر دیا۔ تو جس کے اندر یہ 5 شرائط موجود ہوں گی، یہ 5 شرائط، یہ 5 اس کے آگے لکھا ہوا ہے، یہ 5 کی 5 شرائط جس کے اندر موجود ہوں گی جس حدیث کے اندر، تو اس کو کہیں گے حدیث صحیح۔ اور جس کے اندر یہ 4 شرائطیں ہوں گی، ایک کامل ضبط نہیں ہوگا، یعنی کہ کامل ضبط کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایسی بات اس کے اندر موجود ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ بات کو بھول جاتا تھا، تو اگر بات کو بھول جاتا تھا تو ایسی جس کے اندر یہ 4 شرائطیں موجود ہو، اس کے اندر 4 اس کے سامنے لکھا ہوا ہے، اور ایک شرائط نہ پائی جاتی ہو، تو اس حدیث کو کہیں گے حدیث حسن۔ تو یہ مقبول کے اعتبار سے حدیث کی اقسام تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام، والسلام۔